السلام علیکم، جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس شروع ہو گیا۔ 92 اراکین پر مشتمل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس میں 25 سے زائد ارکان غیر حاضر ہیں۔ علی امین گنڈا پور، فضل الہی اور نیک محمد سمیت بیشتر ناراض اراکین نے ملک سے باہر ہونے یا دیگر مصروفیات کو عدم شرکت کی وجہ بتایا ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق کابینہ میں شامل نہ ہونے پر کئی ارکان وزیر اعلیٰ سے ناراض ہیں۔ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان کا دعویٰ ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو تمام ایم پی ایس کا مکمل اعتماد حاصل ہے۔ پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، جو بھی بانی پی ٹی آئی کی لائن سے یہاں وہاں ہوگا وہ اپنی سیاست ختم کر دے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ پروپیگنڈے کے باوجود پارلیمانی پارٹی اجلاس میں ارکان اسمبلی کی بڑی تعداد میں شرکت پارٹی اتحاد کا ثبوت ہے۔ انہوں نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی صحت پر تشویش کا اظہار کیا۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اجلاس کا مقصد عمران خان کی صحت اور آئندہ مالی سال کے بجٹ پر ارکان اسمبلی کو اعتماد میں لینا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے پوری قوم کو تشویش ہے اور مطالبہ کیا کہ ان کا علاج ان کی مرضی کے ڈاکٹرز اور اسپتال میں اہل خانہ کی موجودگی میں کرایا جائے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ عوام دوست ہوگا اور اس میں عمران خان کے ویژن کے مطابق فلاحی اور ترقیاتی منصوبے شامل کیے جائیں گے۔ انہوں نے وفاقی حکومت پر صوبے کے حقوق سلب کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ گیس، گندم اور زم اضلاع کے فنڈ سمیت صوبے کے اربوں روپے واجب الادا ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اپنی جماعت کے ناراض ایم پی ایس کو منانے کے لیے متحرک ہو گئے۔ انہوں نے رکن خیبر پختونخوا اسمبلی عبدالغنی آفریدی سے ملاقات کی۔ عبدالغنی آفریدی نے اپنے بیان میں کہا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے ضلع خیبر کی مجموعی ترقی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع کے مطابق سہیل آفریدی رات گئے ایم پی عبدالغنی آفریدی کی قیام گاہ پہنچے اور ان سے ملاقات کی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ نے متعدد ناراض ارکان اسمبلی سے ٹیلی فونک رابطے بھی کیے، جبکہ کئی ارکان نے اپنے تحفظات سے متعلق پارٹی کی مرکزی قیادت کو آگاہ کیا۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق مرکزی قیادت نے وزیر اعلیٰ سے ناراض ارکان کو مناسب طور پر ایڈجسٹ کرنے اور ان کے تحفظات دور کرنے کی درخواست کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ واضح نتیجہ سامنے آنے تک مذاکرات سے متعلق کوئی فیصلہ یا رائے نہیں دی جا سکتی۔ قیاس آرائیوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سارے پتے ان کے پاس ہیں اور ایران اس وقت بہت بری پوزیشن میں ہے۔ ایران کی فوج، نیوی اور فضائیہ کا مکمل صفایا کیا جا چکا ہے۔ وہ جو چاہتے ہیں وہ ایران سے حاصل کر رہے ہیں، وہ کسی جلدی میں نہیں، ورنہ اچھی ڈیل نہیں ہوگی۔ اگر ایران کے ساتھ ایک اچھی ڈیل نہ ہو تو دوبارہ فوجی آپریشن کرنا پڑے گا۔ امریکہ اور ایران کے معاہدے کے بہت قریب ہیں، ڈیل پر دستخط ہوتے ہی آبنۂ ہرمز کھول دی جائے گی۔ دوسری جانب امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ معاہدے پر جلد فیصلے کے بعد ذہن تبدیل کر لیا ہے اور ایران کو تبدیل شدہ سخت تجاویز بھیج دی گئی ہیں۔ ان کا مقصد ایران پر دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ پہلے سے تیار فریم ورک پر جلدی راضی ہو جائے۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ایران نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار خریدے گا بھی نہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے کہا ہے کہ سفارت کے میدان میں موجود سپاہیوں کو دشمن کی باتوں اور وعدوں پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ایران صرف عملی اور ٹھوس نتائج کو اہمیت دیتا ہے اور اس وقت تک کسی معاہدے کو قبول نہیں کرے گا جب تک یقین نہ ہو جائے کہ ایرانی عوام کے حقوق مکمل طور پر حاصل ہو چکے ہیں۔ ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق باقر کالباف نے پارلیمنٹ کے ورچوئل سیشن سے خطاب میں کہا کہ آیت اللہ خامنائی نے 37 سالہ قیادت کے دوران ایران کو مضبوط اور خود مختار بنایا۔ دشمن ملکی اتحاد کو کمزور کر کے انتشار پھیلانا چاہتا ہے اور جنگ کے نئے مرحلے میں فوجی ناکامی کا بدلہ معاشی دباؤ اور میڈیا کے ذریعے لینے کی کوشش کر رہا ہے، مگر یہ ایک غلط خیال ہے کیونکہ ایرانی قوم اس نازک وقت کی اہمیت کو سمجھتی ہے۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی پارلیمان جلد آبنۂ ہرمز سے قانون سازی کی منظوری دے گی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے پریزائڈنگ بورڈ کے رکن علی رضا سلیمی نے کہا کہ پارلیمنٹ میں جلد ایسے بل پر ووٹنگ ہوگی جو ہرمز کے انتظام میں ایران کے اختیار سے متعلق ہے۔
منصوبے سے متعلق تمام تفصیلات کو پارلیمان کی منظوری کے بعد حتمی شکل دی جائے گی۔ آبنۂ ہرمز ایران اور عمان کے علاقوں اور علاقائی پانیوں کے درمیان واقع ہے۔ اس آبی گزرگاہ کے بارے میں کسی دوسرے ملک کو فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ اور دیگر لوگ کہتے ہیں کہ آبنۂ ہرمز کو کھلا رہنا چاہیے۔ یہ معاملہ ہم سے متعلق ہے اور ہم انہیں اس بارے میں فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہرمز کے انتظام سے متعلق فیصلے عارضی یا پھر وقتی نوعیت کے نہیں بلکہ حتمی اور مستقل ہیں۔ اسرائیلی فوج جنوبی لبنان کے اہم شہر نابتیہ میں داخل ہوئی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے 2000 اسکوائر کلومیٹر کے ساتھ لبنان کے 20% علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں اہم پہاڑی اور قلعے پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے۔ حزب اللہ سے جھڑپیں جاری ہیں۔ صہیونی فوج 26 سال بعد پہلی بار لبنانی سرحد میں اتنا اندر تک گھسی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل 2000 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل لبنان کے 20% علاقے پر قبضہ کر چکا ہے۔ نابتیہ شہر کے مزید علاقے خالی کرنے کی دھمکیاں اور بمباری۔ لبنانی میڈیا کے مطابق حملوں میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بھی بنایا گیا ہے۔ گھروں میں سوئے ہوئے متعدد افراد شہید اور زخمی ہو گئے۔ لبنانی وزیر اعظم کے اسرائیلی قبضے کی مذمت۔ مصر کا لبنان سے اظہار یکجہتی۔ اسرائیلی فوج کے انخلاء کا مطالبہ۔ حزب اللہ کے شمال اسرائیل پر راکٹ حملے۔ اسرائیلی فوج نے اسکول اور ساحل بند کر دیے۔ جنوبی لبنان میں ایک اور اسرائیلی فوجی کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے۔ فرانس نے لبنان میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے جنوبی لبنان میں اسرائیل کی زمینی کارروائیوں میں وسعت اور قلعے پر قبضے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اجلاس طلب کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو لبنان میں کارروائیاں جاری رکھنے اور لبنانی علاقوں پر قبضے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی نے آج لاہور میں ملاقات کی۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو گلگت بلتستان میں آئندہ انتخابات کے پرامن، شفاف اور منظم انعقاد کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے ملک میں امن و استحکام کے قیام اور عوام کے تحفظ کے لیے وزارت داخلہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے مؤثر سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے پر وزیر داخلہ اور ان کی ٹیم کی کوششوں کی بھی تعریف کی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ حکومت جمہوری عمل کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی۔ وفاقی وزیر پاور اویس لغاری نے کہا ہے کہ بجلی کے بلوں پر سبسڈی انصاف کی بنیاد پر حقدار صارفین کو ملے گی۔ سبسڈی لینے والے صارفین QR کوڈ کے ذریعے اپنے آپ کو رجسٹر کریں۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کے بلوں پر اوسطاً 24% ٹیکس ہیں۔ آئندہ بجٹ میں بجلی بلوں پر مزید ٹیکس کی کوئی تجویز نہیں ہے۔ وزیر پاور نے کہا کہ عوام پر سبسڈی کی مد میں پڑنے والے بوجھ کو 457 ارب روپے کم کیا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ملک میں گریڈ اور آف گریڈ مجموعی طور پر 50,000 میگا واٹ کا سولر لگ چکا ہے۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ آج کل بجلی کے بلوں کے اوپر 200 یونٹ سے کم جو استعمال کر رہے ہیں، جن کو سبسڈی مل رہی ہے، ان کا ایک اماؤنٹ آنا شروع ہو گیا ہے بجلی کے بل کے اوپر لکھا ہوا کہ آپ کا اصلی بل یہ تھا، بجلی کی قیمت آپ کو اتنی سبسڈی حکومت کی طرف سے مل رہی ہے، اور مہربانی کر کے آپ اپنے آپ کو QR کوڈ جو ہم نے ساتھ دیا ہوا ہے اس کے اوپر رجسٹر کروا کے بل ادا کرنے والے خاندان اپنے آپ کو، اپنے شناختی کارڈ کو اس QR کوڈ کے ذریعے اپنے میٹر کے ساتھ منسلک کریں۔ 4 سالوں میں 200 یونٹ سے کم استعمال کرنے والے بجلی کے جو صارفین ہیں وہ 95 لاکھ سے بڑھ کر 2 کروڑ 15 لاکھ ہو چکے ہیں۔ 527 ارب روپے سالانہ کا بجلی کا ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے ریفارم کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے میٹر کے ساتھ لنک کریں، انصاف کی بنیاد کے اوپر اگلے سال میں ہم جب یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے، ان میں سے جو صحیح حقدار صارفین ہیں ان کو یہ
ڈسکاؤنٹ دینا جاری رکھیں. جن کے پلانٹس آج سے لے کے 2053 تک ریٹائر ہوتے جائیں گے, ان تمام آئی پی پیز سے ہم نے 3,500 ارب روپے کی مستقبل کی پیمنٹ کو چھینا, اپنے پاس رکھا اور کنزیومر کو اس کے اوپر بوجھ نہیں آنے دیا. زیرو کراس سبسڈی ہم نے انڈسٹری کو لے کے آئی. تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق گریڈ کے اوپر اور گریڈ کے پیچھے باہر 50,000 میگا واٹ سولر کا لوگ بچارے اپنی انویسٹمنٹ کر کے خود لگا چکے ہیں. ایوریج ہماری ٹیکسز کی جو ہے بلوں میں اگر پورے آپ سلیبز کو دیکھیں تو ان کی تمام کی ایوریج تقریباً کوئی 24% کی بنتی ہے. کراچی والے ہو جائیں تیار, اب لین کی خلاف ورزی پر بھی ای چالان ہوگا. ابتدائی طور پر شارع فیصل پر چالان کیے جائیں گے. مزید جانتے ہیں جیو نیوز کے نمائندے راہیل سلمان کی رپورٹ میں. ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق 1 جون سے شارع فیصل پر لین کی خلاف ورزی پر بھی ای چالان ہوگا. موٹر سائیکلیں, بس اور کار اپنے اپنے لین کی پابندی کریں. ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں آگاہی مہم بھی چلائی گئی, جبکہ شہریوں کو خود بھی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. ترجمان نے شہریوں سے گزارش کی ہے کہ وہ تمام گاڑیاں اپنے اپنے لین میں چلائیں. ابتدائی طور پر صرف شارع فیصل پر لین کی خلاف ورزی پر ای چالان کیا جائے گا. مستقبل میں اس کا دائرہ کار مزید وسیع کرتے ہوئے شہر کی دیگر شاہراہوں پر بھی اس کا اطلاق کیا جائے گا. ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ اس قسم کے اقدامات سے نہ صرف ٹریفک کی روانی میں بہتری آئے گی بلکہ حادثات کی روک تھام میں بھی مدد ملے گی. راہیل سلمان, جیو نیوز, کراچی. کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 میں ٹریفک حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے. ویڈیو میں کالی گاڑی کو دوسری گاڑی سے ٹکراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. آج صبح حادثے میں ایک شخص جاں بحق, غیر ملکی شہری سمیت 5 افراد زخمی ہوئے تھے. حادثے میں جاں بحق ہونے والے نوجوان کے والد نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کا بیٹا کافی عرصے سے بے روزگار تھا. کل شام ہی ایک دوست نے گاڑی لے کر دی تھی. تفصیلات راہیل سلمان کی رپورٹ میں. ٹی وی کیمرے کے یہ مناظر ہیں ڈیفنس خیبان شاہین میں ہوئے ٹریفک حادثے کے. سی سی ٹی وی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بلیک کلر کی گاڑی انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ دوسری گاڑی سے ٹکرا کر مخالف سمت میں چلی جاتی ہے. حادثے میں دونوں گاڑیاں تباہ ہو گئیں, جبکہ مخالف سمت میں موجود ایک اور گاڑی بال بچ گئی. حادثے میں شہزاد نامی نوجوان جاں بحق ہو گیا. شہزاد کے والد نے دعویٰ کیا کہ حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور نشے میں گاڑی چلا رہا تھا. سی بی او کی طرف سے ایک گاڑی آ رہی تھی, اس نے ہٹ کیا ڈرائیور سائڈ والے گیٹ سے. وہ نشے میں تھا, ہم نے وہاں ٹیسٹ کرایا اس کا. شہزاد آن لائن ٹیکسی چلاتا تھا اور کچھ عرصے سے بے روزگار تھا. والد نے چند روز قبل ہی دوست سے گاڑی لے کر شہزاد کو دی تھی. ابھی کوئی دن پہلے گاڑی نہیں تھی, 1-1.5 مہینہ فارغ رہے ہیں, ابھی کل ہی گاڑی ملی ہے. یہ تقریباً 1.5-2 سال سے چلا رہے تھے. قانون پر عمل درآمد کرانا جہاں حکومت کی ذمہ داری ہے, تو وہیں شہریوں کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ وہ حادثات سے بچاؤ کے لیے گاڑی کی رفتار کا خیال رکھے. کیمرامین عدنان زیدی کے ساتھ راہیل سلمان, جیو نیوز, کراچی. اماراتی حلقوں نے متحدہ عرب امارات سے پاکستانیوں کی مبینہ بے دخلی کی پرزور تردید کی ہے اور کہا ہے کہ امارات میں کوئی بھی کارروائی رنگ و نسل اور مسلک اور مذہب کے بجائے قانون کے مطابق ہوتی ہے. متحدہ عرب امارات میں پاکستانی شہریوں کی مبینہ بے دخلیوں سے متعلق بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے بعد سوشل میڈیا پر مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں, جس پر اماراتی حکومت کی جانب سے کوئی باضابطہ رد عمل جاری نہیں کیا گیا. البتہ متحدہ عرب امارات کے حکومتی حلقوں سے قریبی تعلق رکھنے والے بعض اماراتی سوشل میڈیا مبصرین اور تجزیہ کاروں نے رپورٹ میں فرقہ وارانہ پہلو کو مسترد کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں قوانین اور سیکیورٹی ضوابط پر یکساں طور پر لاگو ہوتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی وزارت داخلہ بھی واضح کر چکی ہے کہ اگر کسی پاکستانی شہری کے خلاف کارروائی ہوئی تو اس کا تعلق متحدہ عرب امارات قوانین, ویزا شرائط یا سیکیورٹی معاملات سے ہو سکتا ہے. کراچی میں پانی اور بجلی کی عدم فراہمی پر شہر کے مختلف علاقوں میں علاقہ مکینوں نے احتجاج کیا. احتجاج کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر رہی. حسن سکوائر سے لیاقت آباد جانے والے روڈ پر غریب آباد کے قریب علاقہ مکینوں نے بجلی کی عدم فراہمی پر احتجاج کیا. مظاہرین نے غریب آباد سے لیاقت آباد نمبر 10 جانے والا روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا, جس کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر رہی. ٹریفک کو غریب آباد چوک سے یو ٹرن دے کر کریم آباد کی طرف بھیجا گیا, جبکہ نارتھ کراچی یو پی موڑ کے قریب علاقہ مکینوں نے پانی کی عدم فراہمی پر احتجاج کیا. مظاہرین نے ناگن چورنگی سے نارتھ کراچی جانے والی سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی, جبکہ نارتھ کراچی چودھری فضل الہی روڈ پر پاور ہاؤس کے قریب بھی علاقہ مکینوں نے بجلی کی عدم فراہمی پر احتجاج کیا. ٹریفک کو سروس روڈ پر چلایا گیا.
بعد میں احتجاج ختم کر دیے گئے جس کے بعد ٹریفک کی روانی بحال ہو گئی۔ کراچی کے ہل پارک کے قریب مبینہ قبضے اور متنازع تعمیرات کے معاملے میں نئی سوالات سامنے آ گئے ہیں۔ ایک جانب کے ایم سی کے محکمہ لینڈ نے متعلقہ پلاٹ کے لیے مشروط اجازت نامہ جاری کیا ہے، جبکہ دوسری جانب اب ڈائریکٹر لینڈ نے پولیس کو خط لکھ کر مبینہ تجاوزات، جعلی دستاویزات اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ہل پارک سے متعلق متنازع اراضی پر جاری تعمیراتی سرگرمیوں کے معاملے میں کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے مختلف اقدامات نے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق 30 اپریل 2026 کو کے ایم سی کے محکمہ لینڈ نے پلاٹ نمبر 39G4 بلاک 6 PCHS کے حوالے سے ایک کنڈیشنل NOC جاری کی تھی۔ NOC میں کہا گیا تھا کہ اگر متعلقہ سوسائٹی اور دیگر مجاز اداروں کو اعتراض نہ ہو اور سرکاری یا KMC اراضی پر تجاوزات شامل نہ ہو تو محکمہ لینڈ کو تعمیرات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تاہم NOC میں یہ بھی واضح کیا گیا تھا کہ یہ ملکیت قانونی حقوق یا حدود بندی کی تصدیق نہیں کرتی۔ ڈائریکٹر لینڈ KMC نے SSP ایسٹ کو خط لکھ کر دعویٰ کیا کہ بعض افراد مختلف دستاویزات اور NOC کو بنیاد بنا کر سرکاری اراضی اور ہل پارک کی زمین پر قبضے یا تعمیرات کو قانونی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں ڈپٹی پارلیمانی لیڈر تیمور احمد کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی پہلے دن سے مبینہ قبضوں کی نشاندہی کر رہی ہے، تاہم سوال یہ ہے کہ اگر قانونی حیثیت واضح نہیں تھی تو کنڈیشنل NOC کس بنیاد پر جاری کی گئی؟ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے NOCs ایشو کر دی ہیں کہ آپ اس 62 ایکڑ کی زمین کو کاٹ کر ادھر پلاٹنگ کریں۔ پچھلے 6 دن سے وہاں پر جو ہیوی مشینریز ہیں، بلڈوزرز ہیں، ایکسکیویٹرز ہیں، وہ کام کر رہے ہیں اینڈ دیر از نو ون ٹو اسٹاپ دیم۔ کوئی بھی الیگل مافیا آتی ہے، کسی زمین کے اوپر قبضہ کرتی ہے، آپ پولیس کو بلا سکتے ہیں، آپ رینجرز کو کال آؤٹ کر سکیں، لیکن اگر خود اسٹیٹ اینٹیٹیز، اگر ہمارے سرکاری ادارے قانونی شکل دے کر قبضہ کرنا شروع کر دیں 62 ایکڑ کے پارک کے اوپر، تو آپ اس کو کیا نام دیں گے یا اس کو کیسے روک سکتے ہیں آپ؟ جیو ٹی وی اپنے ناظرین کے ذوق کی تسکین کے لیے نئی ڈرامہ سیریل تپش لا رہا ہے۔ ارم بنت شاہد کی پروڈکشن میں بننے والی ڈرامہ سیریل تپش کا پریمیئر کل رات 8 بجے صرف جیو پر نشر کیا جائے گا۔ اور جیو ٹی وی پر شروع ہونے والی نئی ڈرامہ سیریل کی کہانی جوائنٹ فیملی میں رہنے والے کرداروں کو کیسے آزمائے گی۔ ارم بنت شاہد کی پروڈکشن میں بننے والی ڈرامہ سیریل ضبط آج سے روزانہ شام 7 بجے صرف جیو پر نشر کی جائے گی۔ فلم سٹار میرا اور شان شاہد کے ریلیز ہونے والے فلم سائیکو کا لاہور کے نجی مال میں ریڈ کارپٹ ہوا، جس میں فلم کی مرکزی کاسٹ سمیت شوبز کی نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ جیو اس فلم کا میڈیا پارٹنر ہے۔ تفصیلات زاہد شیروانی کی رپورٹ میں۔ لاہور کے نجی مال میں منعقدہ فلم سائیکو کے ریڈ کارپٹ میں فلم سٹار میرا، شان، محمد رانا، فلم سٹار لیلا، نیر اجاز، سید نور اور دیگر شریک ہوئے۔ اداکارہ میرا اور شان کا کہنا تھا کہ فلم سائیکو کو توقع سے زیادہ پذیرائی ملی۔ سائیکو کے لیے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پلیز کم اینڈ واچ سائیکو، وی نیڈ یور سپورٹ، بیکاز اچھی فلم، اچھا کنٹینٹ جو ہے اس کو سپورٹ اس لیے ضروری ہے کہ وہ آل ایئر لانگ آنا چاہیے۔ پاکستان کی جو آڈینس ہے انہوں نے ثابت کر دیا، پنڈی میں بہت زبردست رسپانس آیا ہے، پھر اسلام آباد میں لوگ گھروں سے نکلے ہیں اور سائیکو فلم کی وجہ سے پورے پنجاب کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں۔ لالی ووڈ کے معروف ہدایت کار سید نور اور اداکار محمد رانا کا کہنا تھا کہ سینما انڈسٹری کو ایسی فلموں کی اشد ضرورت ہے۔ سب کو فلم انڈسٹری کی بحالی کے لیے سنجیدہ کوشش کرنا ہوگی۔ اچھی فلم ہے، آپ دیکھیں فلم کو فلم کی نگاہ سے دیکھیں۔ شان نے ڈائریکٹ کی ہے، ڈیفینیٹلی فلم اچھی ہوگی اور ہونی چاہیے۔ اس موقع پر شوبز شخصیات کا کہنا تھا کہ فلم سائیکو کو باکس آفس پر بھرپور پذیرائی ملی ہے۔ کیمرامین اے عدنان کے ساتھ زاہد شیروانی، جیو نیوز، لاہور۔ پاکستان اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیمیں ون ڈے سیریز کے بقیہ دونوں میچز کھیلنے کے لیے لاہور پہنچ گئیں۔ اتوار کو دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے آرام کیا، آج پریکٹس کریں گی۔